صفحہ نمبر 63 6-3 چوتھا پارہ پہلا صفحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. 3 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ. آج چوتھے پارے کی پہلی آیت تلاوت کی گئی. اس میں اللہ پاک نے ایک خاص حکم نازل فرمایا ہے اور وہ حکم ترغیب کی صورت میں ہے. ترغیب کا مطلب ہے کسی اچھائی، بھلائی اور خیر کی طرف توجہ دلانے کے لیے کسی کو تیار کرنا، آمادہ کرنا. چونکہ یہود و نصارہ کا ذکر چل رہا تھا اور اس میں پچھلی آیتوں میں جو تیسرے پارے کی آخری آیت ہے اس میں یہ بات آئی تھی لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ بے ایمان لوگ قیامت کے دن جب اللہ پاک کی گرفت اور پکڑ میں آئیں گے اور ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ اپنی جان چھڑانے کی کوششیں کریں گے، چاہے وہ منت سماجت کی صورت میں ہو، چاہے کسی کی سفارش اور شفاعت کی صورت میں ہو، لیکن کوئی چیز کارگر نہیں ہوگی. ان کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، بلکہ کوئی سفارشی بنے گا ہی نہیں. اور اسی طرح ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس عمل کی بنیاد پر ان کی نجات کا فیصلہ کیا جا سکے. ایسی صورت میں وہ اتنے بے بس ہوں گے کہ اگر اس وقت ان کو زمین بھر سونا بھی مل جائے، جو ممکن نہیں ہے، تو وہ اس پوری زمین و آسمان کے برابر سونا دے کر اپنی جان چھڑانے پر تیار ہو جائیں گے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں لن يقبل، اللہ پاک یہ قبول پھر بھی نہیں کریں گے. اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ ان کو اس کی طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کچھ دیں، اور اگر طاقت ہو تب بھی وہاں یہ دنیا کا مال و متاع چلتا ہی نہیں. جس دنیا کے لیے، جس کی حرص اور لالچ میں آ کر یہ بے دین بنے پھرتے ہیں اور بددینی کرتے ہیں اور ایمان کی دعوت قبول کرنے سے رکے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے سے رکے ہوئے ہیں اور قرآن کی صداقت کا انکار کرتے ہیں، یہ دنیا جس کی وجہ سے انہیں اپنی آخرت خراب کی ہے، جب آخرت میں پھنسیں گے تو یہ ساری دنیا، آج تو تھوڑی سی چیز ہے ان کے پاس، گھر ہے، مکان ہے، تھوڑا بہت کاروبار ہے، دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا منصب ہے، مرتبہ ہے، عہدہ ہے، اس کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. کل ان کی یہ حالت ہوگی کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ساری کائنات بھی دینی پڑے، اور ان کے بس میں ہو تو دے دیں. یہ تو حال ہوا بے ایمانوں کا کہ ان کا کچھ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. بیچ میں ایک آیت، ابھی ان کا ذکر آگے چل رہا ہے، یہ جو آیت آج تلاوت کی گئی اس کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ یہ ہے کہ ایمان والوں کا حال بالکل ان سے عجیب ہے کہ ایمان والے تو ذرا سی چیز بھی اگر خرچ کریں دنیا میں وہ بھی قبول، اور آخرت میں بھی ان کے عمل کا ان کو اجر اور بدلہ پورا ملے، اور ان کو اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیے میں کچھ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے، پھر ان کا ایمان ان کو بچائے گا.
پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئے گی. پھر اگر کسی نے علم حاصل کیا ہو، کوئی حافظ بنا ہو، کوئی شہید ہوا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز کے طور پہ یہ موقع دیں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے اپنے عزیزوں اور احباب میں سے جتنے چاہے اتنے لوگوں کی سفارش کرے. اس طریقے پر نجات ہوگی. اور جب یہ سارا معاملہ نمٹ جائے گا تو پھر ایک بڑی تعداد ان کی ہوگی جن کو اللہ پاک محض اپنی رحمت سے معاف فرما دے گی. اور جو لوگ جہنم میں پھر بھی ایمان والے چلے جائیں تو وہ جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا بھگت کر پھر وہ نجات پا جائیں گے، پھر جنت میں پہنچیں گے. تو یہ ان کی شان ہے. اس لیے فرمایا اے ایمان والو، تم کو چاہیے کہ تم خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. ایک جگہ آ رہا ہے فاستبقوا الخیرات، خیر، اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو. کوشش ہی نہیں کرو بلکہ اپنے رب کو اپنی کوششیں دکھاؤ. جس کو کہتے ہیں مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جیت کی کوشش کا اظہار کرنا. اور ایک جگہ قرآن پاک میں لگاتار 2 آیتیں آئی ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے بندو اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب ہے اللہ کی رحمت و عنایت اور مغفرت کی طرف دوڑنا. اور یہ ساری چیزیں کیسے ملیں گی، کیسے دوڑیں گے؟ دوڑنے کی صورت یہ ہے کہ اعمال میں تیزی کرو. جو عمل تم کر رہے ہو ان میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کسی عمل کو ہاتھ سے جانے نہ دو. حدیث میں بھی آیا ہے کہ کسی عمل کو چھوٹا مت سمجھو. نہ عمل کو چھوٹا سمجھنا ہے، نہ عمل کو بڑا سمجھنا. عمل کو بڑا سمجھنے کا مطلب ہے کوئی عمل کر کے یہ نہ سوچ لو کہ بس اب یہ عمل میں نے جو کیا اس پر میری نجات ہو گئی، اب مجھے کسی اور کام کی ضرورت نہیں. اور کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو کہ یہ تو ایک چھوٹا سا کام ہے، اس سے کیا فائدہ. حدیث پاک میں آیا ہے ایمان کے بہت سارے درجے ہیں، 70 سے زیادہ درجے. اور 70 سے زیادہ کا جو لفظ حدیث میں آیا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کے بہت سارے معنی ہیں. اس کا ایک معنی ہے بہت زیادہ. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں میں نے تجھے 100 آوازیں دی. 100 آوازیں دینے کا مطلب ہے بہت مرتبہ بلایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے گن کے 100 مرتبہ بلایا. یا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں آدمی کے ساتھ 10 دفعہ معاملہ کیا، ہمیشہ غلط نکلا. 10 دفعہ کا مطلب ہے بار بار. ایسے حدیث میں 70 کا عدد جہاں آیا ہے وہاں علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے بہت زیادہ. حدیث میں آئی ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی توحید. توحید سب سے پہلا زینہ، پہلا قدم، پہلا درجہ اور سب سے بڑا. افضلها حدیث میں آیا، ان میں سب سے بہترین اور سب سے بڑے درجے کا لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا ہے، توحید کا قائل، شرک سے بعد ہونا. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آدمی کم از کم اتنا تو کرے کہ راستے میں چلتے چلتے کوئی ایسی چیز نظر آئے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے. پتھر ہے، روڑا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، گرد و غبار ہے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کانٹا ہے، لکڑی ہے، اسے راستے سے ہٹا دے. یہ بھی ایمان ہی کا ایک درجہ ہے کہ مومن کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بلکہ تکلیف پہنچانا دور کی بات ہے، وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. وہ اگر خود کانٹوں سے بچ جائے تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ دوسرے اس کانٹے میں پھنسے. تو ایمان کی یہ شان ہے. ان میں سے ایک درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کافر اگر دنیا میں خرچ کرے گا، اس کے خرچ کرنے کا دنیا میں اس کو فائدہ ملے گا، آخرت میں کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو، چاہے کتنی سخاوت کرے، لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی دے دے، غریبوں کا علاج کروائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو کپڑا پہنائے، بے گھروں کو گھر بنا کر دے، یا ویسے ہی امدادی کام جن کو ہم ریلیف کے کام کہتے ہیں وہ کرے، تو دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے قریب لگتے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور بہت ساری تکلیفیں اس خیرات کی وجہ سے ہٹ بھی جاتی ہیں.
بہت سارے مسئلے دنیا کے حل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں بے نتیجہ رہے گی اس کی محنت، چونکہ ایمان کے بغیر وہاں کسی چیز کا اجر نہیں ملتا۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بھی دے، اللہ کے ہاں دنیا میں بھی اس کے مسئلے حل ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کو اس دینے پر فائدہ ملے۔ تو اس آیت میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کا عمل اور ایمان والوں کا عمل، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کرے تو اس کو اجر نہیں، مومن کرے تو اجر ہے، لہذا مومن کو چاہیے فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھے۔ اور ان بھلائی کے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز ہرگز حاصل نہیں کر سکتے ہو بر۔ لن تنا کا ترجمہ ہے تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے بر کو۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ بر کی ایک ترجمہ تو اس کا پیچھے آ گیا ہے نیکی، لیکن یہاں اس کی تفسیر میں بہت کچھ علماء نے فرمایا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا بر کا مطلب ہے خیر کامل، خیر کامل کا مطلب ہے پوری بھلائی۔ بعضوں نے فرمایا بر کا مطلب ہے کمال درجے کی نیکی، یعنی نیکیاں تو بہت ہیں لیکن کمال درجے کی نیکی، سب سے بڑی شان والی نیکی۔ اور ایک بر کا مطلب ہے جنت، کہ تم جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ جنت میں مراد ہے یہاں جنت سے وہ مقام جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص مقام ہے۔ جنت میں بھی مقامات ہوں گے نا الگ الگ، کچھ وہاں بھی قرب الہی میں بہت زیادہ قریب ہوں گے، کچھ تھوڑے فاصلے پر ہوں گے۔ جیسے انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد علماء ہوں گے، شہداء ہوں گے، پھر خواص مومنین ہوں گے، پھر عامۃ المومنین، اس کے بعد پھر وہ گناہگار ہوں گے جو جہنم سے نکلے ہوئے، جو درجہ بندی ہوگی۔ تو گویا کمال درجے کا اللہ کا قرب، نزدیکی اور محبت حاصل نہیں کر سکتے تم اس وقت تک، حتیٰ جب تک کہ تنفقوا مما تحبون، تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں وہ چیزیں جو تم کو بہت پسند ہیں۔ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ بات سمجھنی ہے، اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ انسان کو پسند ہو وہ خرچ کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دو باتیں ہیں نا، ایک تو ہے کہ اپنی پسند کی چیز خرچ کرو، تو پسند کی چیز کا یہاں کیا مطلب ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ خرچ کہاں کریں، کس چیز میں خرچ کرنے کو کمال درجے کی نیکی کہا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اصل میں مسائل حل کیے ہیں اپنے عمل سے۔ قرآن کو سمجھایا اور سمجھایا حضرات صحابہ نے، اس لیے جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے حضرات صحابہ نے کیا کام کیا، کیسے عمل کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سنی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان الگ الگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہت سارے صحابہ کا واقعہ ہے، جیسے حضرت عمر کا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ۔ ان میں سے ایک صحابی مشہور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی، اور مدینہ منورہ کے مالدار صحابہ میں سے یہ ایک بڑے اونچے درجے کے صحابی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین زراعت بہت دی تھی، باغات تھے ان کے پاس۔ بہت سارے باغوں میں سے ایک باغ ان کا بہت بڑا تھا، اور وہ باغ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا، کھجوروں کا بڑا باغ۔ اپنے پورے مال میں سے، زمین جائیداد میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی باغ سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ تھا، اس لیے کہ اس میں طرح طرح کی کھجوریں بھی پیدا ہوتی تھی، فصل بھی بہت زیادہ تھی، گھنا باغ تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک چشمہ تھا پانی کا، اور پانی کا چشمہ کسی باغ میں ہونا اس باغ کے آباد ہونے کی نشانی۔ زیادہ گھنا تھا، سایہ دار تھا، اس لیے گرمیوں کے زمانے میں وہاں بیٹھنا بھی آسان تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی آرام کے لیے اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، اور یہاں جو کنواں تھا اس کنویں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی نوش فرماتے تھے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، یوں سمجھ لیجئے صحن میں، اس لیے باغ سے نکلے تو مسجد، مسجد سے نکلے تو باغ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنا سب سے پسندیدہ مال خرچ نہ کرو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جتنا بھی مال ہے، جتنی جائیداد ہے، پراپرٹی میرے پاس ہے، جو میرے پاس باغات اور اسباب ہیں،
ان میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسند مجھے میرا یہ باغ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کمال درجے کی نیکی حاصل کرنے کے لیے اپنا یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پذیرائی فرمائی، خوش ہوئے، بڑی خوشخبری دی اور اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ یہاں اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور پھر اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا کہ تم اپنے رشتے ناتے میں جو لوگ مستحق ہیں، غریب ہیں، یہ باغ تم ان میں تقسیم کر دو. وہ باغ پھر انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں میں اور رشتے کے قریب کے لوگوں میں جو مستحق تھے ان میں وہ باغ تقسیم کر دیا. اب وہ باغ موجود نہیں رہا، وہاں ختم ہو گیا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کچھ نہ کچھ تو خرچ کرتا ہی ہے، لیکن عموماً انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ دو چیزیں خرچ کرتا ہے، یا تو وہ جو اس کی ضرورت سے زائد ہو یا جو اس کے استعمال کے لائق نہ رہی. مثلا کپڑے نئے سے لائے، اب پرانے کپڑے قابل استعمال ہیں تو قابل استعمال ہیں تو پھر آدمی ان کو اللہ کے راستے میں نہیں، غریبوں کو نہیں دیتا، بلکہ سوچتا ہے دن میں نہیں رات کو لگیں گے، نائٹ سوٹ بناتا ہے. چلو باہر نہیں لگیں گے، گھر کے کام کاج میں لگیں گے، تو کسی نہ کسی قدر قابل استعمال چیز آدمی رکھ لیتا ہے. البتہ جب پھٹ جائے اور اپنے استعمال کے لائق نہ رہے، نہ دن میں لگانے کے لائق نہ رات میں، تو پھر سوچتا ہے کہ اب کسی ایسے غریب کو دے دوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو یا تو انسان وہ چیزیں خرچ کرتا ہے جو اس کے استعمال کے قابل نہ رہی ہیں، یا وہ چیزیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہوں. ضرورت سے زائد کا مطلب ہے ایک آدمی نے کھانا بنایا، دعوت کی، اور اس میں غریبوں کو تو نہیں بلایا، اپنے رشتہ داروں اور مالداروں ہمسایوں کو بلایا. اب ایک دو دیگ کھانا بچ گئی، کھانے والا کوئی نہیں رہا، گرمیوں کا زمانہ ہے، خراب ہونے کا ڈر ہے، نہ اب اس کی ضرورت باقی رہی، نہ اب اس کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہے، تو اب یہ بے ضرورت چیز غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک ہوتا ہے ناقابل استعمال چیز اور دوسرا ہوتا ہے قابل استعمال مگر ضرورت سے زائد. یہ دو چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا عام انسانی مزاج ہے، لیکن اس طرح خرچ کرنے سے دنیا کی محبت نہیں گھٹتی، دنیا کی محبت بڑھتی ہے، کیونکہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز قابل استعمال رہے اور میں اس کو استعمال خود کروں. دینے کو تیار نہیں ہوتا تو پرانی چیزیں بھی نہیں دیتا، نہیں کیسے دے. تو دنیا کی محبت، حدیث میں آیا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں اور گناہوں کی جڑ ہے. دو چیزوں کو کہا گیا ہے گناہوں کی جڑ حدیث میں، ایک دنیا کی محبت کو اور دوسرا شراب کو. حدیث میں آیا الخمر جمع الاثم، شراب تو تمام گناہوں کی جڑ ہے. اس لیے کہ شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا میں کیا کروں. تو کچھ گناہ تو انسان ایسے کرتا ہے جس کو تہذیب سمجھتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان گناہ نہیں سمجھتا، وہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ایک تہذیب بن گئی ہے. مثلا داڑھی مونڈنا سخت ترین گناہ ہے. ایسا گناہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ آدمی مجرم، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی یہ مجرم، اعتکاف کرتے ہوئے بھی مجرم، شب قدر میں بھی مجرم، کلمہ پڑھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے بھی مجرم. لیکن یہ فیشن ہے، اس لیے اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. ایسی عورتوں کا بے پردہ ہونا گناہ کبیرہ ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان نہیں کرتا اپنی حیثیت کے اعتبار سے، مثلا گالی گلوچ، پتھر پھینکنا، لڑائی کرنا، شور کرنا، ننگے پھرنا. لیکن نشے کی حالت میں انسان جب اپنے ہوش و آواز کھو دیتا ہے پھر یہ حرکتیں بھی کرنے لگتا ہے. اس لیے ایک شراب اور ایک دنیا کی محبت تمام برائیوں کی اور گناہوں کی جڑ بتائے گئے حدیث میں. تو دنیا کی محبت نکالنا دلوں سے یہ شریعت کا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت نکل جائے، اس لیے دنیا کی برائیاں حدیث میں آئی ہیں، قرآن میں بھی آئی ہیں. قرآن پاک میں آیا ہے وما متاع الحیات الدنیا الا غرور، دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی دولت اور اسباب کیا ہیں؟ صرف دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے، ہی نہیں اس کی کوئی حقیقت. ایک حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان کے 3 دوست ہیں،
ایک وہ ہے جو اس کی زندگی تک اس کے ساتھ ہے، جیسے ہی جان نکلی اس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ دوسرا وہ ہے جو اس کے قبر تک ساتھ جائے گا۔ تیسرا وہ ہے جو آخرت تک ساتھ جائے گا۔ کون بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا وہی جو آخرت تک ساتھ جائے۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بتلائی کہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان، گھر بار، مال، زمین، زراعت، کاروبار، پیسہ، دولت، عہدہ، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان کی سانس تک ہیں۔ جیسے ہی سانس بند ہوئی یہ سب چیزیں ختم۔ اب یہ مکان اس کا نہیں رہا، اب یہ باغ، یہ پیسہ اس کا نہیں، جو جیب میں وہ بھی نکال دیا جائے گا، بدن کے کپڑے تک نکالے جائیں گے، جس کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتا رہا۔ اور جو قبر تک ساتھ جاتے ہیں وہ اس کے رشتہ دار، دوست، احباب، اہل و عیال، اپنے پرائے۔ اور جو آخرت میں ساتھ جائیں گے وہ اعمال ہیں۔ تو دنیا پہلے نمبر پہ ہے جو ساتھ چھوڑتی ہے، دھوکے باز ہے۔ اس لیے اس کو جمع کرنے والا اور اس میں لگ کر اپنی آخرت کو بھولنے والا خود دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے جتنی مچھر کے پر کی۔ اگر اتنی وقت بھی ہوتی اللہ کے نزدیک، کیا مطلب ہے مچھر کے پر کی؟ کہ مچھر کا پر بے حیثیت چیز ہے، انسان کی کسی کام کا نہیں۔ جیسے انسان کے لیے مچھر کا پر ہے، ایسے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، اس لیے کہ کافر پھر کسی نعمت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کافروں کو دنیا، اور ایمان والوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت دلوں سے نکالنے کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سارا مضمون آیا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، جنت کے اعلیٰ مقام حاصل کرنا، دنیا میں کمال درجے کی نیکی حاصل کرنا، یہ تبھی ممکن ہے جب انسان اپنی پسندیدہ چیزیں اور وہ چیزیں جس کی اس کو ضرورت ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو اب دو چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی، اس آیت کا مفہوم۔ ایک وہ چیز جس کی انسان کو خود ضرورت ہو، جیسے آدمی بھوکا ہے، کھانے کی ضرورت ہے لیکن سائل آ گیا تو اپنا پیٹ کاٹے دوسرے کو۔ روزہ رکھا ہوا تھا اور سحری کا کوئی انتظام نہیں تھا، کئی دن کے فاقے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں۔ آپ کی تربیت میں پلی ہوئی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے افراد کے اعتبار سے آٹا حاصل کر کے روٹیاں بنا کر افطاری کے لیے تیار بیٹھی، اور گھر میں 5 آدمی تھے، حضرت فاطمہ، ان کے شوہر حضرت علی، 2 بیٹے حضرت حسن اور حسین، اور گھر میں کام کرنے والی ایک خادم رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 5 روٹیاں بنی تھیں اور افطار کے لیے دسترخوان پہ رکھی ہوئی تھی، کوئی سالن نہیں، کوئی سبزی نہیں، بس یہ کھانا تھا، یہ سحری ہے، یہ افطار ہے۔ دروازے پر کسی نے دستک دی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، حضرت فاطمہ نے ان سے فرمایا کہ بیٹا میری یہ روٹی سائل کو دے کے آؤ، جو مانگنے آیا ہے بیچارہ محتاج۔ حضرت حسن نے اپنی روٹی اٹھا کر ان کو دے دی، حضرت حسین نے جب ان نے اپنی روٹی دی تو حضرت علی نے دیکھا جب بیوی نے اپنی روٹی دے دی ہے تو میں کیسے کھاؤں؟ تو ان نے بڑے بیٹے کو کہا بیٹا تم میری روٹی لے جاؤ، تم خادم کو سائل کو دے دو، وہ بھی دے آئے۔ ماں باپ نے دونوں نے اپنی روٹیاں دے دی تو حضرت حسن نے سمجھا میں تو گھر کا بڑا ہوں، اولاد میں سب سے بڑا میں ہوں، تو میں روٹی کھاؤں ماں باپ نہ کھائیں۔ ان نے اپنی روٹی اٹھائی اور خود جا کر اس کو سائل کو دے دی۔ حضرت حسین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ باپ بھائی سارے آگے نکل گئے اور میں رہ گیا۔ ان نے اپنی روٹی اٹھائی، وہ بھی چلے گئی۔ اب گھر میں 4 آدمی اپنی روٹیاں دے چکے تھے، صرف خادمہ تھی۔ چونکہ گھر کا ماحول کا اثر تھا نا، تو اس خادمہ کے ذہن میں، گھر میں کام کرنے والی بچی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس گھر کے مالک لوگ بھوکے رہیں اس گھر کے نوکروں کو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ بات تو قیامت تک کتابوں میں لکھی جائے گی کہ علی کے گھر کے لوگ تو خیرات کرتے تھے لیکن علی کے گھرانے کے نوکر خیرات، اس نے بھی اپنی روٹی اٹھائی اور اسی سائل کو دے دی، اور افطار ہوا، پانی پیا گیا اور دسترخوان لپیٹ کر رکھ دیا۔ یہ صحابہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ جس چیز کی ضرورت تم کو پیش آئے پھر وہ تم خرچ کر دو، یہ ہے منشا۔ ایک تو یہ مطلب اس حدیث سے یہ معلوم، اور حضرت طلحہ کے عمل سے رضی اللہ عنہ یہ معلوم ہوا کہ انسان کو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں خرچ کرنا ہو تو سب سے بہترین چیز کا انتخاب کرو۔ آپ کے پاس 10 کے 5 نوٹ ہیں اور ایک سائل کو آپ نے 10 روپے دینے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کرو کہ ان 5 نوٹوں میں جو سب سے نیا ہے وہ دے دو،
ہمارے یہاں تو چھانٹ کر نکالا جاتا ہے نا، پرانا پھٹا ہو جو نہ چلے. یہ ہے کمال درجے کی نیکی، اور اس پر کمال درجے کا اجر ہے. دنیا میں محبت دنیا کی گھٹے گی، آخرت کی محبت پیدا ہوگی، اس کے اعمال آسان ہو جائیں گے اور آخرت میں اس پر اجر ملے گا. اب یہاں ایک دوسرا مضمون سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جس آدمی کو ضرورت نہ ہو یا کسی انسان کے پاس اچھا مال نہ ہو تو وہ گھٹیا مال دے وہ قبول نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں. اس لیے آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء. رہی بات خرچ کرنے کی تو تم جو بھی خرچ کرو گے، چاہے تمہیں اس کی ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو، وہ اچھا ہو یا تمہارے نزدیک بے قیمت ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جو بھی تم خرچ کرو گے ضائع نہیں ہوگا. ان اللہ بہ علیم. اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا پتہ ہے تم نے کیا دیا، کب دیا، کس کو دیا، کس حالت میں دیا، کیا سوچ کر دیا، کس نیت سے دیا. اجر تو ہر حال میں تمہاری نیت پر تم کو ملے گا. لیکن کمال اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم کو انتخاب کرنا پڑے گا، تمہارے پاس جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ دو. یہ مطالبہ اللہ پاک نے کیا ہے. یہ مطالبہ اس جگہ پر اس لیے کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ساری دنیا دینے کو تیار ہو جائے گا انسان. یہاں 4 جوڑوں میں سے اچھا سا جوڑا 1000 روپے میں سے 200-300 روپے، اپنے کھانوں میں سے اچھا سا کھانا دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہی رہا کہ آپ نے کبھی بھی دے کر یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا ہو کہ میں نے بہت دے دیا، اور کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں فرمایا کہ میں نے بہت تھوڑا دیا. جیسی حالت تھی ایسا دیا. اور صرف یوں ہی نہیں، آپ نے تو ہر موقع پہ خیرات اور اللہ کے راستے میں دینے اور اس کے علاوہ یوں ہی لوگوں کی دلجوئی کے لیے اتنا خرچ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام کائنات کے خرچ کو جمع کر لیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک غزوے کے موقع پر ایک غزوہ ہوا ہے، ایک جہاد ہوا. اس جہاد کے مقابلے موقع پر جو دشمن کافر تھے نا، ان میں سے بعض لوگ اسی موقع پر مسلمان ہوئے. وہ مسلمان ہوئے، ان کو آزاد کیا، اور پھر آزاد کرتے ہی فوراً ان دشمنوں میں سے ایک دشمن نے اپنی ضرورت پیش کی کہ میں مجبور ہوں، مجھے کچھ چاہیے. آپ نے فرمایا یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں تم کو نظر آ رہا ہے نا، یہ جتنے اونٹ اور بکریاں یہ سب تمہاری. کون ایسا دے سکتا ہے؟ بادشاہ بھی نہیں دے سکتے. اپنے بدن مبارک کا کپڑا جسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے دشمن عبداللہ ابن ابی کے کفن کے لیے دیا، جبکہ حضرات صحابہ کی خاص حضرت عمر کی بالکل ان کی رائے نہیں تھی. لیکن آپ نے کمال درجے کا یہ عطا اور سخا کا معاملہ فرمایا. خود بھوکے ہیں 3 دن سے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھوکے ہیں. تو پانی دودھ کا 1 پیالہ ملا ہے تو آپ کو صحابہ یاد آئے. 70 آدمیوں کو آپ نے بلایا، خود فاقے رہے، پہلے ان سب کو پیٹ بھر کے پلایا اور اس کے بعد آپ نے پیا. آپ نے اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کی، یہ بات بتائی اور سمجھائی کہ اللہ کے راستے میں جس حالت میں ہو اس حالت میں خرچ کرو. ایک موقع پر آپ نے نماز عید کے بعد عورتوں کی ایک جماعت دیکھی اور آپ نے ان عورتوں کی جماعت میں نصیحت فرمائی اور فرمایا تصدقن یا معاشر النساء، عورتوں صدقہ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خیرات دیا کرو. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خرچ کرنا چاہیے. ایک موقع آپ نے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو. کھجور کتنا ہوتا ہے؟ اس کھجور کو توڑ لو، توڑ کے آدھا خود کھا لو، آدھا ہی تمہارے پاس بچا ہے یہی کسی کو دے دو، افطار کرا دو، کسی بھوکے کو دے دو. مطلب تمہارے پاس جتنی گنجائش ہو تم اتنا خرچ کرو. البتہ اگر اللہ پاک نے وسعت دے رکھی ہے تو پھر ہاتھ تنگ نہ کرو، ہاتھ کھلا رکھو، جتنا تم دو گے اتنا اللہ پاک تم کو دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا کچھ نہ کچھ سامان جو ملتا تھا سنبھال کے رکھتے تھے کہ بھوک کے وقت کام آئے گا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آئے.
آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال کچھ ہے ان کو دیا جائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے لیے رکھا ہے کہ افطار میں سحری میں بھوک میں کام ہے۔ آپ نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش اقلال، بلال خرچ کرو، ہماری افطاری کا وقت جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، اس بات سے مت ڈرو کہ کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا، تم خرچ کرو، انفق ينفق علیک، تم دو تم کو اللہ دے۔ ایک حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم للمنفق تلف اللہم للمنفق خلف، یا اللہ جو خرچ کرے تیرے راستے میں اس کو خوب عطا کر۔ دوسرا کہتے ہیں اللہم للممسک تلف، یا اللہ جو روک کر رکھے خرچ نہ کرے اس کا جو ہے نا وہ بھی ضائع کر۔ تو یہ روزانہ فرشتے اتر کر آوازیں لگاتے ہیں۔ تو اس آیت میں 2 مضمون بیان کیے گئے، ایک یہ ہے کہ ہر حال میں ہر ممکن صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ کمال درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو جب تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت دو، اور جو چیز تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ دو۔ یہ مضمون مکمل۔